السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ گرین گارڈ ایپیسوڈ 13۔ میں تمہیں ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی میں نے دانستہ مارٹن اور اس گروپ کو ہلاک کیا ہے۔ میں نے اس گروپ سے صرف یہ پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ انہیں عمران صاحب پر حملے کا حکم کس نے دیا تھا، مارٹن نے یا برائڈ نے براہ راست، لیکن مجھے الٹا وہ لوگ اکیلا سمجھ کر اکڑ گئے اور نتیجے میں چاروں میرے ہاتھوں ہلاک ہو گئے۔ البتہ میں نے ان سے یہ معلوم کر لیا ہے کہ یہ حکم مارٹن نے دیا تھا۔ مارٹن میرا دوست تھا۔ میں اس کے آفس گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ اسے یہ حکم کس نے دیا تھا، لیکن اس نے الٹا مجھ پر ریز فائر کر کے مجھے بے حس کر دیا اور پھر عقبی کمرے میں ڈرارز میں جکڑ کر اس کاشو کو خوفناک کوڑے سمیت بلا لیا۔ وہ کوڑے سے میری کھال ادھیڑنا چاہتا تھا اور میرے جسم کا ایک ایک ریشہ علیحدہ کرنا چاہتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کاشو اور مارٹن دونوں مارے گئے۔ البتہ مارٹن نے مرنے سے پہلے یہ بتا دیا کہ اسے یہ حکم تم نے دیا تھا، تو میں یہاں آ گیا۔ میرا مقصد تم سے صرف اتنا پوچھنا تھا کہ تمہیں یہ ٹاسک کس نے دیا تھا۔ ٹائیگر نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، تم یہ سب مجھ سے کلب میں بھی مل کر پوچھ سکتے تھے۔ تم نے کوٹھی کے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی اور پھر تم اندر آ گئے۔ یہ تو جاج نے تمہیں بے ہوش کر دیا اور پھر جہاں لا کر جکڑ دیا، ورنہ تم نے تو ہمارا تمام حفاظتی نظام یکسر فیل کر دیا تھا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ تمہارے استاد علی عمران پر حملہ ہم نے کرایا ہے؟ برائڈ نے جواب میں باقاعدہ سوال کرتے ہوئے کہا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ جس کار سے عمران صاحب کی کار میں بم پھینکا گیا اسے میں نے ٹریس کر لیا۔ پھر اس کار کا ڈرائیور رمزے سامنے آیا۔ اس کے بعد معاملات آگے بڑھتے چلے گئے، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، جبکہ اس دوران ٹائیگر اپنی کلائیوں میں موجود کڑوں کے بٹن کھولنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے بٹنوں کو عقبی طرف سے چاروں بار جھٹکے سے پریس کیا اور پھر پانچویں بار اس کی انگلیوں نے بٹنوں کو اوپر سے نیچے پریس کیا تو انہوں نے ہلکی سی حرکت کی اور ٹائیگر کے دل میں اطمینان کی لہریں سی دوڑتی چلی گئیں۔ تم انتہائی خطرناک آدمی ہو، اس لیے تمہاری موت ضروری ہے، برائڈ نے ایک جھٹکے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور اس کے اٹھتے ہی ساتھ والی کرسی پر موجود جاج بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مشین گن مجھے تو ڈھوڑی، برائڈ نے گردن موڑ کر عقبی طرف کھڑے ایک آدمی سے کہا، تو اس آدمی نے موتبانہ انداز میں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی مشین گن آگے بڑھا دی، لیکن اسی لمحے ٹائیگر نے بٹنوں کو پوری قوت سے پریس کر دیا تو کٹر کی آواز کے ساتھ ہی کڑے درمیان سے کھلے اور ٹائیگر کے دونوں ہاتھ آزاد ہوتے ہی کڑوں کے ساتھ منسلک زنجیریں کڑوں سمیت زوردار چھناکوں سے دیوار سے جا ٹکرائیں اور ان آوازوں نے جیسے دھماکے کا کام کیا۔ برائڈ سمیت سب بے اختیار اچھل پڑے اور اس اچھلنے میں ان کا جو وقت ضائع ہوا وہی ان کے لیے بدقسمتی کا باعث بن گیا۔ ٹائیگر کڑوں سے آزاد ہوتے ہی بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور جب تک کڑے اور زنجیریں دیوار سے چھناکوں سے ٹکراتی، ٹائیگر آگے بڑھ کر اس مشین گن پر ہاتھ ڈال چکا تھا جو برائڈ نے ڈوڈی سے لی تھی تاکہ ٹائیگر پر فائر کھول سکے۔ اس کے ساتھ ہی ٹائیگر نے اچھل کر برائڈ کے پیٹ پر لات ماری اور برائڈ چیختا ہوا الٹ کر کرسی پر گرا اور پھر کرسی سمیت نیچے جا گرا۔ ٹائیگر نے سائڈ پر موجود جارج کے جبڑے پر مشین گن کا دستہ مار دیا اور جارج بھی چیختا ہوا اچھل کر سائڈ پر جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی کمرہ مشین گن کی ریٹ ریٹ اور ڈوڈی اور اس کے ساتھی کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ دوسرا آدمی ہاتھ میں مشین گن پکڑے حیرت سے بت بنا کھڑا تھا۔ اسے شاید سمجھ ہی نہ آ رہی تھی کہ یہ سب اچانک کیا ہو رہا ہے، ورنہ وہ ٹائیگر کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ ٹائیگر تیزی سے گھوما اور ڈوڈی اور اس کے ساتھی کے ساتھ ہی اڑتا ہوا جارج بھی فائرنگ کی زد میں آ گیا اور چیختا ہوا نیچے جا گرا، جبکہ برائڈ نے اچھل کر ٹائیگر پر بڑے ماہرانہ انداز میں حملہ کر دیا، لیکن ٹائیگر تیزی سے سائڈ پر ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی لات تیزی سے گھومی اور حملہ کر کے فضا میں گھومتا ہوا برائڈ لات کی زوردار ضرب کھا کر کسی فٹ بال کی طرح سائڈ دیوار سے جا ٹکرایا اور اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ کی آواز نکلی اور پھر دیوار سے ٹکرا کر وہ اس طرح پہلو کے بل زمین پر گرا جیسے چھت سے کوئی چھپکلی اچانک ایک چھپاکے سے فرش پر آ گرتی ہے۔ اس نے اٹھنے کے لیے دونوں ٹانگیں سمیٹیں، لیکن پھر ایک جھٹکے سے سیدھا ہو کر ساکت ہو گیا۔ ٹائیگر نے تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے دروازے کو اندر سے لاک کر دیا تاکہ اچانک کوئی اندر نہ آ جائے، اور پھر آگے بڑھ کر اس نے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے برائڈ کو جھک کر اٹھایا اور کاندھے پہ ڈال کر وہ اس دیوار کی طرف بڑھا جس کے کڑے اور زنجیریں موجود تھیں۔ اس نے برائڈ کے دونوں ہاتھ ایک ایک کر کے کڑوں میں جکڑے اور پھر اسے دیوار کے ساتھ کر کے خود پیچھے ہٹ گیا۔ اب برائڈ کا جسم دونوں کڑوں سے منسلک زنجیروں کے ساتھ لٹک رہا تھا۔ ٹائیگر نے کڑوں کو چیک کیا اور پھر تیزی سے مڑ کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے لاک ہٹایا اور دروازہ کھول کر وہ باہر آ گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی راہداری تھی جس کے آخر میں سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں
وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے وہاں موجود 4 افراد کو چیک کر لیا۔ وہ ایک کمرے میں بیٹھے کارڈ کھیلنے میں مصروف تھے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ پکنک پر آئے ہوئے ہوں۔ ٹائیگر نے مشین گن کا رخ ان کی طرف لیا اور دوسرے لمحے آگے بڑھ کر اس نے ٹریگر دبا دیا۔ گریٹ ریٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی وہ چاروں چیختے ہوئے اچھل اچھل کر نیچے گرے اور کچھ دیر تڑپنے کے بعد ساکت ہو گئے۔ ٹائیگر اور آگے بڑھا لیکن پھر کوٹھی میں کوئی اور آدمی موجود نہ تھا۔ وہ واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ سرر کی آوازوں کے ساتھ ہی سائیڈ کی ایک دیوار درمیان سے پھٹی اور سائیڈوں میں ہو گئی تو ٹائیگر اچھل کر ایک سائیڈ پر ہوا اور ایک باری کی سائیڈ میں ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ایک آدمی باہر آیا، اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا جو دوسرے کمرے کا تھا اور اس میں چاروں افراد کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس کی پشت ٹائیگر کی طرف ہوئی، ٹائیگر نے دبے قدموں آگے بڑھ کر مشین گن کا دستہ اس کے سر پر رکب پر مار دیا اور وہ آدمی ہلکی سی چیخ مار کر منہ کے بل اوندھا فرش پر گرا ہی تھا کہ ٹائیگر کی لات گھومی اور دوسرے لمحے اس کی کنپٹی پر پڑنے والی ضرب کے بعد اس کے جسم نے یکے بعد دیگرے 2 جھٹکے کھائے اور پھر وہ ساکت ہو گیا۔ ٹائیگر نے جھک کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور پھر مطمئن انداز میں ہاتھ اٹھایا اور تیزی سے اس کھلی ہوئی دیوار کو کراس کر کے دوسری طرف گیا تو یہ ایک راہداری تھی جو آگے جا کر ایک طرف بند دروازے پر ختم ہو رہی تھی۔ دروازے کے اوپر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ کمرہ شاید ساؤنڈ پروف تھا کہ دوسری طرف سے کسی قسم کی کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ ٹائیگر نے مشین گن کی نال دروازے کے درمیان میں موجود لاک کے سوراخ پر رکھی اور پھر زور دے کر ٹریگر دبا دیا۔ اس کے بازو سمیت پورے جسم کو زوردار جھٹکے لگے لیکن دروازے کے اوپر موجود سرخ بلب جل بجھ گیا اور اس کے ساتھ ہی دروازہ ایک دھماکے سے کھل گیا۔ ٹائیگر اندر داخل ہوا تو یہ کافی بڑا ہال تھا جس میں کافی ساری دیو ہیکل مشینیں دیواروں کے ساتھ لگی ہوئی تھیں، جبکہ 4 مشینوں کے سامنے موجود تھے جو اسٹولوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے بیٹھے گردنیں موڑ کر دروازے کی طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی ٹائیگر کو اندر آتے دیکھ کر وہ یکلہت اچھل کر اسٹولوں سے نیچے اترے ہی تھے کہ ٹائیگر نے ٹریگر دبا دیا اور اس کے ساتھ ہی کمرہ ریٹ ریٹ کی آواز اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ وہ چاروں افراد نیچے گر کر چند لمحے تڑپے اور پھر ساکت ہو گئے۔ ایک طرف شفاف شیشوں والا کمرہ تھا لیکن یہ کمرہ خالی تھا۔ ٹائیگر نے ایک نظر مشینوں کی طرف دیکھا اور پھر اس نے مشینوں کا رخ مشینری کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ساری مشینوں کو مکمل طور پر وہ تباہ کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ واپس پلٹا اور پھر وہ جب وہاں پہنچا تو اس نے اچانک آنے والے آدمی کو بے ہوش کیا تھا تو وہ آدمی وہاں ابھی تک بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ ٹائیگر نے اسے اٹھا کر کندھوں پر ڈالا اور اسے اس کمرے میں لے آیا جہاں برائٹ زنجیروں میں جکڑا ہوا موجود تھا۔ اس کی گردن اور جسم دونوں ڈھلکے ہوئے تھے۔ دیوار پر 4 افراد کڑوں میں جکڑنے کی گنجائش موجود تھی، اس لیے ٹائیگر نے دوسرے بے ہوش آدمی کو بھی برائٹ کے ساتھ کڑوں میں جکڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے اس کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس آدمی کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے تو ٹائیگر نے بھی ہاتھ پیچھے ہٹا لیے اور پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ مشین گن جو اس نے کاندھے سے لٹکا رکھی تھی اس نے وہ اتار کر اپنے سامنے رکھ لی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تم کون ہو؟ چیف باس کی یہ حالت؟ باس جارج کو ہلاک کر دیا گیا؟ یہ سب کیا ہے؟ اچانک ایک چیختی ہوئی آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ٹائیگر نے اس آدمی سے پوچھا جسے وہ اٹھا کر لایا تھا اور جب ہوش میں آ چکا تھا۔ میرا نام جیگر ہے مگر یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو؟ یہ چیف باس کو تم نے کیوں جکڑ رکھا ہے؟ کیوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیگر نے پہلے سے بھی زیادہ حیرت بھرے لہجے میں قدرے چیخ کر کہا۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں زندہ رکھ کر میں نے غلطی کی ہے۔ ٹائیگر نے سامنے رکھی ہوئی مشین گن اٹھا کر اس کا رخ جیگر کی طرف کرتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا تو جیگر کا جسم بے اختیار کانپنے لگا۔ مجھے مت مارو، تم جو کہو گے میں وہ کروں گا، مجھے مت مارو پلیز پلیز، جیگر نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ تو ٹائیگر یہ سمجھ گیا کہ یہ مشینری کا آپریٹر ہے، اس کا تعلق فیلڈ سے نہیں ہے۔ تم کیوں ادھر آ رہے تھے؟ بولو، ٹائیگر نے پوچھا۔ وہ میں باس جارج سے ملنے جا رہا تھا۔ باس جارج چیف کے پاس تھا، میں نے اس سے ایک مشین میں پیدا ہونے والی خرابی کے بارے میں بات کرنا تھی، جیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ ساری مشینری کس لیے یہاں موجود ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے اس پر؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ چیف باس کی کوٹھی کی خفیہ نگرانی کی جاتی ہے، اس کا علم کوٹھی میں رہنے والوں کو بھی نہیں ہے۔ یہ 7 والی کوٹھی بھی چیف کی ملکیت ہے، اس کا تہخانہ ہے جہاں یہ مشینری نصب ہے، جیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو ٹائیگر ساری صورتحال سمجھ گیا اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جارج کے خفیہ سیٹ اپ کی وجہ سے ہی اسے چیک کیا گیا اور بے ہوش کر کے زنجیروں میں جکڑا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھا اور اس نے مشین گن کاندھے سے لٹکائی اور آگے بڑھ کر اس نے بے ہوش برائٹ کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔
چند لمحوں بعد جب برائڈ کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے تو اس نے ہاتھ ہٹائے اور واپس آ کر ایک بار پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ مشین گن اس نے کاندھے سے اتار کر گود میں رکھ لی تھی، جبکہ جیگر خاموش کھڑا یہ سب ہوتے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا چہرہ موت کے خوف سے زرد پڑا ہوا تھا، اس لیے شاید وہ خاموش تھا۔ چند لمحہ بعد برائڈ نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی، اس کے ساتھ اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ یکلخت تن کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے لاشعوری انداز میں اپنے دونوں بازوں کو جھٹکا دے کر آزاد کرانے کی کوشش کی، لیکن اس جھٹکے کے ساتھ ہی جیسے اس کا ذہن ساری صورتحال سمجھ گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر گردن موڑ کر ساتھ ہی زنجیروں میں جکڑے ہوئے جیگر کو دیکھا اور پھر سامنے پڑی جارج اور اپنے 2 ساتھیوں کی لاشیں دیکھ کر اس کے چہرے کے حد و حال بگڑنے لگ گئے تھے۔ تم ان زنجیروں سے کیسے آزاد ہو گئے؟ کیا تم جادوگر ہو؟ مافوق الفطرت ہو؟ جارج نے تو کڑے چیک کیے تھے، وہ تو کسی صورت نہ کھل سکتے تھے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ اسے تو میں جانتا ہی نہیں، برائڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آخر میں اس نے جیگر کی طرف سر کا اشارہ کرتے ہوئے بات کی تھی۔ یہ جارج کا نائب ہے اور تہانے میں جو مشینری ہے وہاں یہ کام کرتا ہے، اور اس کو جہاں موجود دیکھ کر تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ جارج سمیت اس کا پورا عملہ ہلاک کر دیا گیا ہے، سوائے اس جیگر کے، کیونکہ اس سے میں نے پوچھ گچھ کرنی تھی اور اس کوٹھی اور ملحقہ کوٹھی میں تمہارے جتنے بھی افراد موجود تھے ان سب کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تہانے میں موجود تمام مشینری تباہ کر دی گئی ہے۔ اس وقت دونوں کوٹھیوں میں صرف تم اور جیگر زندہ موجود ہو۔ جہاں تک کڑی کھولنے کا تعلق ہے تو ہمیں اس کی باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ مجھے اعتراف ہے کہ جارج نے یہ کڑے عام روٹین سے ہٹ کر تیار کرائے تھے اور یہ واقعی مجھ سے نہ کھل رہے تھے، لیکن جب تم نے جارج کو کڑے چیک کرنے کے لیے بھیجا تو جارج کے منہ سے نکل گیا کہ یہ کڑے 4 جمپ تکنیک پر بنائے گئے ہیں، اور اس کے یہ الفاظ سنتے ہی میرے لیے کڑے کھولنا مشکل نہ رہا، اور تم نے دیکھ لیا کہ اب تم آزاد نہیں ہو اور میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ ٹائیگر نے پوری تفصیل سے ساری بات دہراتے ہوئے کہا۔ تم نے وہ کچھ کر دیا جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ بہرحال اب تم کیا چاہتے ہو؟ برائن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہی بات کہ تم مجھے بتاؤ گے کہ تم نے کس کے کہنے پر عمران صاحب پر حملہ کرایا تھا، اور یہ سن لو کہ میں سچ سنوں گا، غلط بیانی نہیں، کیونکہ مارٹن مجھے پہلے ہی بتا چکا ہے اور میں اسے کنفرم کرانا چاہتا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ سوری، مجھے کچھ معلوم نہیں، تم بے شک مجھے گولی مار دو، تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے کہ ہم اپنی کسی پارٹی کے بارے میں بتائیں، برائن نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تم نے کبھی موت کو اپنے قریب آتے دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو اب دیکھو، ٹائیگر نے کہا، اور پھر اس نے گود میں رکھی ہوئی مشین گن اٹھائی اور اس کا رخ برائڈ کی طرف کر کے اس نے ٹریگر پر انگلی رکھ دی۔ برائڈ کا چہرہ تیزی سے رنگ بدلنے لگ گیا، اس کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے۔ بے شک مار دو، میں نہیں بتاؤں گا، یکلخت برائڈ نے پھٹ پڑنے والے انداز میں کہا۔ تو ٹائیگر نے مشین گن کا رخ پھیرا اور دوسرے لمحے ریٹ ریٹ کی آواز کے ساتھ گولیاں جیگر کے جسم پر بارش کی طرح پڑی اور جیگر کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور پھر وہ پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ کچھ دیر تک پھڑکنے کے بعد اس کی لاش اس طرح کڑوں میں جکڑی ہوئی لٹکنے لگ گئی، خون اس کے جسم سے فواروں کی طرح نکلنے لگا تھا، جس سے فرش خون سے بھر گیا تھا۔ دیکھا تم نے موت کیسی ہوتی ہے؟ اب بولو، یہ بھی سن لو کہ میں نے تم سے کوئی انتقام نہیں لینا، کیونکہ تم نے عملی طور پر عمران صاحب پر حملہ نہیں کیا۔ جنہوں نے حملہ کیا تھا اور جس نے اس حملے کا حکم دیا تھا وہ سب ہلاک ہو چکے ہیں، اس لیے تم سچ بول کر اپنی جان بچا سکتے ہو، ٹائیگر نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا تم واقعی مجھے ہلاک نہیں کرو گے؟ کیا تم حلف دیتے ہو؟ برائن نے اس طرح رک کر کہا جیسے اسے اپنی بات پر بھی خود بھی یقین نہ آ رہا ہو۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہی حلف ہے، ورنہ مجھے یہ سب کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے، ٹائیگر نے کہا۔ تو پھر سنو، میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ ناراک میں ایک پرائیویٹ ایجنسی کا چیف جیکسن ہے، اس نے مجھے یہ ٹاسک دیا تھا۔ میں نے پہلے عمران پر حملے سے انکار کر دیا، لیکن پھر جب اس نے یقین دلایا کہ مجھ پر کوئی حرف نہیں آئے گا تو میں نے ٹاسک لے لیا اور مارٹن کو کہہ دیا کہ وہ اس پر عمل درآمد کرائے۔ اس نے سی گروپ 3 کو ٹاسک دے دیا اور عمران پر حملہ ہو گیا، برائڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اصل آدمی یا تنظیم بتاؤ، کسی پرائیویٹ ایجنسی کو ضرورت نہیں ہوتی اور وہ اس طرح کا کام دوسروں سے نہیں کرایا کرتی، وہ ڈمی پارٹی ہوتی ہے اور اصل پارٹی اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں بتاؤ، کیونکہ مجھے تم جیسوں کی فطرت سے واقفیت ہے، تم کوئی کام ہاتھ میں لینے سے پہلے اصل پارٹی کے بارے میں ضرور معلومات حاصل کرتے ہو، ٹائیگر نے کہا۔ تو مجھے زندہ چھوڑ دو گے نا؟ برائن نے کہا۔ میں بار بار اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں، ٹائیگر نے سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر سن لو، میں تمہیں اصل بات بتاتا ہوں۔ وہ بات تو اس جیکسن کو بھی معلوم نہیں۔ تم نے درست کہا کہ ہم اتنا بڑا کام ہاتھ میں لینے کے بعد اس کے پیچھے چھپی ہوئی اصل پارٹی کو ضرور ٹریس کرتے ہیں،
اور میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق اصل پارٹی گرین گارڈ ہے، اس کا ایک آفس ویلنگٹن میں ہے جس کا انچارج ہاورڈ نامی آدمی ہے۔ ہاورڈ نے جیکسن کے ذریعے یہ کام مجھے دیا، اور یہ بھی بتا دوں کہ ہاورڈ گرین گارڈ کا ایک عام سا چیف ہے۔ گرین گارڈ انتہائی خفیہ بین الاقوامی تنظیم ہے۔ جب میرے سامنے گرین گارڈ کا نام آیا تو میں چونک پڑا، کیونکہ آج سے پہلے میں نے اس تنظیم کا نام سنا ہی نہ تھا، اور مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ تنظیم یہودیوں کی ہے اور ان کا منصوبہ پوری دنیا میں یہودی سلطنت قائم کرنا ہے۔ میں نے جب مزید معلومات حاصل کی تو مجھے پتہ چل گیا کہ اس کا ہیڈ کوارٹر یورپ کے ملک ڈنمارک کے شمالی ساحل سے تھوڑا ہٹ کر ایک بڑے جزیرہ ہیون میں ہے۔ یہ پورا جزیرہ کسی لارڈ ٹاسکی نے حکومت ڈان ٹاک سے خرید لیا ہے۔ اب اس پورے جزیرے پر اس لارڈ کے آدمی قابض ہیں، اور کسی کو چاہے وہ ایکریمیا کا صدر ہی کیوں نہ ہو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میرا ایک دوست اس جزیرے پر 2 سال گزار چکا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہاں 4 بڑی بزنس لیبارٹریاں ہیں جن میں دن رات سائنسدان کام کرتے رہتے ہیں۔ وہ وہاں ایسے حالات تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے یہودی پوری دنیا پر چھا سکیں۔ وہاں ایک بڑا ہسپتال ہے جہاں یہودی ڈاکٹر کام کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں جتنے بھی مالدار اور بااثر یہودی ہیں ان کا اور ان کے بچوں کا علاج وہاں کیا جاتا ہے، تاکہ یہودیوں کی تعداد کم نہ ہو، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ دیگر مذہب کے افراد کسی طور پر یہودی نہیں بن سکتے، اس لیے یہودیوں کی تعداد روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہسپتال اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ یہودیوں کا علاج اعلیٰ ترین سطح پر کیا جا سکے۔ اس جزیرے پر لارڈ کی پرائیویٹ فورس موجود رہتی ہے۔ وہاں موجود ہر آدمی کی قوائف کمپیوٹر میں فیڈ ہوتے ہیں، اور کوئی باہر کا آدمی کسی بھی صورت اس جزیرے پر نہیں پہنچ سکتا، اور اگر کوئی جانے کی کوشش کرے تو اسے فوراً ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ وہاں اینٹی ایئر کرافٹ گنیں بھی نصب ہیں، اس لیے کوئی ہیلی کاپٹر اگر وہاں لینڈ کرنا چاہے تو اسے فضا میں ہی ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ برائڈ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ وہ جب بولنے پر آیا تو مسلسل بولتا ہی چلا گیا۔ ٹائیگر کے لیے یہ کوئی حیرت کی بات نہ تھی، کیونکہ اسے ایسے بدماشوں کی فطرت کا بخوبی اندازہ تھا۔ یہ لوگ اگر اڑ جائیں تو پھر اپنی جان بھی دینے سے دری نہیں کرتے، اور اگر ایک بار بتانے پر آ جائیں تو پھر وہ خود ہی سب کچھ بغیر پوچھے بتا دیتے ہیں۔ اور برائڈ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ چونکہ اپنے آپ کو بڑا بدماش سمجھتا تھا، اس لیے اس نے پہلے لڑنے کی کوشش کی، لیکن پھر ساتھ ہی جکڑے ہوئے جیگر کی اپنے سامنے ہوتی موت دیکھ کر وہ دل چھوڑ گیا، اور صرف ٹائیگر کے کہنے پر جب اسے زندہ رہنے کی امید بندھی تو اس نے وہ کچھ بتا دیا جو شاید ٹائیگر کے ذہن میں بھی نہ تھا۔ اور کچھ ٹائیگر نے کہا، اتنا کچھ تو بتا دیا، اور کیا بتاؤں، اب مجھے چھوڑ دو، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں بھول جاؤں گا۔ برائڈ نے کہا، سوری برائڈ، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، تم نے میرے استاد پر قاتلانہ حملہ کرایا، تم جیسے لوگوں کو زندہ چھوڑنا اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرنا جیسا ہے۔ ٹائیگر نے سرد لہجے میں کہا، تم نے وعدہ کیا تھا۔ برائڈ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، میں تمہیں زندہ آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور یہ وعدہ میں زندہ پورا کروں گا۔ ٹائیگر نے کہا تو برائڈ کا زرد پڑا ہوا چہرہ یکلہ چمک اٹھا، لیکن دوسرے لمحے ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ اس کا چہرہ پتھرا سا گیا۔ لیکن جیسے ہی ریٹ ریٹ کی آوازیں رکی، اس کے دونوں بازو نیچے ہو کر اس کے جسم سے آ لگے۔ ان ہاتھوں میں کڑے موجود تھے جن کے ساتھ چھوٹی چھوٹی زنجیریں لٹکی ہوئی تھیں۔ ٹائیگر نے ان زنجیروں پر فائر کھولا، اور اس کے بہترین نشانے کی وجہ سے زنجیریں کٹ گئیں اور برائڈ زنجیروں سے آزاد ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اور تمہیں زنجیروں سے آزاد کر دیا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ برائڈ جو حیرت سے سن رہا تھا کوئی رد عمل ظاہر کرتا، اور ایک بار پھر ریٹ ریٹ کی آوازوں سے کمرہ گونج اٹھا، اور اس کے ساتھ ہی برائڈ چیختا ہوا اچھل کر پہلو کے بل نیچے فرش پر گرا، اور پھر چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ عمران ہسپتال کے اسپیشل روم میں بیڈ پر آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تیرنے لگے آنے والا ٹائیگر تھا، جو اس پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے کئی روز بعد آیا تھا۔ باس، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہے کہ آپ کو واقعی نئی زندگی ملی ہے۔ سلام کرنے کے بعد ٹائیگر نے بڑے پرخلوص لہجے میں کہا، تمہیں شاید آج اطلاع ملی ہے کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ عمران نے قدرے طنزیہ لہجے میں کہا، باس آپ اپنی جگہ درست کہہ رہے ہیں، مجھے اطلاع تو 2 روز پہلے مل گئی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ جن لوگوں نے آپ پر قاتلانہ حملہ کرایا ہے پہلے ان کے بارے میں معلومات حاصل کر لوں، پھر آپ کی عیادت کروں گا، کیونکہ مجھے یہ اطلاع بہرحال مل گئی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی بخش دی ہے۔ ٹائیگر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، تو پھر کیا معلومات ملی ہیں تمہیں؟ عمران نے اٹھ کر بیڈ کے سرہانے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، باس آپ پر حملہ ڈسلوا کلب کے سی گروپ 3 نے کرایا، اور اس کلب کے اسسٹنٹ مینیجر اور مارٹن اور مالک برائڈ کے حکم پر کیا گیا، اور اس وقت وہ سب اس وقت لاشوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔
ٹائیگر نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ لاشوں میں تبدیل؟ کیا مطلب؟ کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ یس بوس، ٹائیگر نے کہا، اور پھر حملہ آوروں کی کار ٹریس کرنے اور پھر ڈرائیور ریمزی کو ہلاک کرنے سے لے کر سی گروپ 3 کے باقی افراد کو ان کے بزنس آفس میں ہلاک کرنے اور پھر مارٹن کے آفس میں پیش آنے والے واقعات سے لے کر برائڈ کی رہائش گاہ میں داخل ہو کر برائڈ کی ہلاکت تک کی پوری تفصیل بتا دی۔